ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے یہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے۔ وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ، یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا چند ٹکڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا، جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے۔ اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا، تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ ہاں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار و پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو۔ اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، تم پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے، لیکن تم روزے سے ہو، اس کی جان جا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی، تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا ہے تو دے دو۔ کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے، روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی، اس کو بعد میں پورا کر لینا۔ اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے۔ اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں، اب دیکھیے سوچ ہے نا، آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی، ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا ہے۔ ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا، پیسہ ہی نہیں ہے، میرا بچہ بیمار رہتا۔ یہ ہماری سوچ ہو گئی۔ ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے، پہلے وہ کافر تھے، اسلام لائے، ایمان لائے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی، خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے۔ دیکھیے ان کی سوچ، ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے۔ اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے۔ میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں۔ یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں؟
मेरे हाथ में तो था नहीं। अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशा अल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे कौन कहता माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ, मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊंगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो चारों लोग नाराज ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा, हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन मुझसे को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हम जो सोचे वही सही हो। देखिए एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के, मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहां से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूं, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है। उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, ये भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई, ठीक है। वो आया चलता हुआ बिल्कुल करीब आ गया, हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना मोच ना रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच, जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं, नहीं उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत, इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आके क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था। निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया, दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच, इसीलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जरा देखिए उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर, उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो।
اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزائی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا. اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے. دیکھیے بچہ ننگا ہو, کپڑا نہ ہو, اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی, تو اس نے کیا کہا, امام اوزائی کی بیوی سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے. دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا, اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں. بچہ 3 سال کا ہے, اب اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے, اب تو دھلنا پڑے گا. سردیوں کے ان دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا. امام اوزائی کی بیوی کیا کہتی ہیں, دیکھیے سوچ, دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں پیشاب نہیں ہے میری بہن, تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے, کوئی لوٹا نہیں رکھا, پانی کا کوئی جگ نہیں ہے, کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو, یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے, مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے, بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے, لیکن بچے کا کپڑا اتارا, اس نے نالی میں پیشاب کیا, یہاں نہیں کیا ہے, تم بے فکر رہو. اس نے کہا امام اوزائی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا, پہلے مجھے بتاؤ, مجھے سیٹسفائی کرو. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. سن, جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن, میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اتنی توبہ کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. میری بہن, تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں, جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے. ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں, ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. ایمان والو, اے مسلمانوں, کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو, زیادہ بدگمانی نہیں. ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے, ہمارا دماغ فوراً وہیں پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. ارے وہ جلدی چل رہی ہے, کانوں میں لیڈ لگی ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو, اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو, اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو, کسی کو مت. تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے, نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, چھت پہ کھڑے ہیں, جرجیس صاحب جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں. جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی. جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا, کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا, ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, کمینہ میں گالی دے رہا, ضرور دل میں گالی دے رہا ہوگا, ہونٹ ہل رہے ہیں.
मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जरजीत साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गईं, जरजीत साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू जुतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालो तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो। मुझे मालूम है कि मेरी इस तकरीर के बाद भी तुम नहीं मानोगे। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको 100 साल के बाद भी कुत्ते की पूंछ को अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। इसके बाद भी चुपके से किसी न किसी तरीके से ले लेंगे। होता है, मेरी नहीं किसी और की, वो लेंगे। नहीं बदलेगी आदत, मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाता है तो कभी कभी वक्त ऐसा भी होता है कि तौबा के दर तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती है, किसी से माफी और तलाफी की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा 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 मंजर भी सामने आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे तो आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। कयामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा। सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी। जब ये सोचोगे कि हमें कयामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कभी सोचा है इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा मिंबरों पर, खुतबों में और तकरीरों में, जरा हमसे भी सुन लो। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम कयामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम उसकी रोजी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोजी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज निकले उसको फौरन भगाओ यहां से। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि बहुत आसान उर्दू में आपको समझाऊं, क्योंकि ये मिला जुला बेल्ट है। आप लोग बंगला भी समझते हैं, लेकिन बिहार है इसलिए आप
ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے ساڑی تیری کتنے کی, کہاں سے لی, چپل کتنے کی, یہ لپسٹک کہاں ملی ہے, یہ دوپٹہ کہاں ملا, یہ بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے, فطرت ہے, عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹ دکھائے گا, منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا منع کر دینا, ہٹ چل ہٹ, نہیں, مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا, ابھی ہم نہیں کر رہے چلو. یہ ہے اعراض کرنا, یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جیسے میچ دیکھ رہے ہیں ہم, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا, 5 اوور رہ گئے ہیں. اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں, پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے, کیا کریں, چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا, لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے. دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے نماز پڑھی, اگرچہ پڑھی, لیکن اذان ہو رہی ہے, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ, جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے, پکارنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے, اذا نودی للصلاة, جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے, یعنی اذان کی آواز آئے, فاسعوا الى ذکر اللہ, تو تم چل پڑو. کہاں, اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا, اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں, یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے, اب تک اس علاقے میں. سنیے اس کو, آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے, لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, آپ جس کو جہاں جانا, لیکن یہ سن لیجئے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا, ہمارے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا, تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک, تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو یار, ہمیں تقریر کرتے ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو گیا, ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے, ان کو بٹھا لو. کہاں جا رہے ہیں, ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں, ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا, تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. آپ بتائیے بیچارے, وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو, سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو.
ومن اعرض عن ذکری، جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے۔ کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنا جانتے ہو؟ بہت روپیہ آئے گا میرے پاس، لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس۔ اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، 2 دن میں ختم۔ مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچی بیمار، کبھی یہ بیمار۔ اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا۔ ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں۔ یہ ہے روزی کو تنگ کرنا۔ اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس، جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ، پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے پہ مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے۔ سوچو، میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو۔ تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو، ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے، مولوی خود بددعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو، خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپیہ، ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ۔ ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی۔ اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا، مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا۔ بھائی کیوں نہیں بولتا؟ بول۔ نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، بول آمین، یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے۔ اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے۔ 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے، تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو، آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سائڈ سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا ہے، وہ کمائے گا۔ لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبا کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی۔ سوچ بدلو۔ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا، لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا؟ جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں۔ اس لیے سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں سوچو۔ قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟
ताक़िलून, क्या तुम अक्ल शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं। एराज हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है। माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं। घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आज़ान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ, चाय पीने में लगा है, होटल में बैठा है, आज़ान की आवाज सुन रहा है, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। आज़ान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आज़ान की आवाज सुन रहा है, लेकिन वो अपने मशगले में अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर और बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से, नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैर और बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके, तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा, तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हजार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें ताबीज दिया है। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके ताबीज बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और